بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل آل پارٹیز کانفرنس بلا لی۔ اپوزیشن کا شرکت کرنے سے انکار، ہڑتال کا اعلان۔ اپوزیشن کو اگر دھاندلی پر یقین ہے تو کانفرنس میں شرکت کرے، عمران خان نے اپوزیشن کو چیلنج کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 108 پر ضمنی الیکشن کا معرکہ نون لیگ نے اپنے نام کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اور ضمنی الیکشن میں شکست کھا گئی۔ گلگت بلتستان میں انتخابات، عوام کی جمہوری عمل میں بھرپور شرکت، پیپلز پارٹی ناکام، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں مقابلہ جاری۔ اور کوئٹہ میں فائرنگ سے ہزارہ برادری کے 5 افراد جاں بحق، بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کا گزارا مشکل ہو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پروگرام کا آغاز بلدیاتی انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا کے بڑھتے ہوئے سیاسی درجہ حرارت سے۔ 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے انتخابات ہوئے ہیں مسلسل ایک ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اپوزیشن چیلنج کر رہی ہے۔ پہلے اس طریقے سے چیلنج کیا گیا کہ بھرپور احتجاج کیا گیا اور اس قسم کا احتجاج کیا گیا جس میں یہ تھریٹ دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت سے مستعفی ہو اور پھر انتخابات کرائے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے آفر کی گئی کہ انتخابات کرا دیے جائیں گے مگر پہلے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی جائے اور حکومت سے استعفیٰ نہیں دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اب یک زبان نظر آتی ہے، انتخابات سے نہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نئے انتخابات سے پہلے حکومت مستعفی ہو بلکہ ساتھ ساتھ احتجاج کا بھی اعلان کر چکی ہے 10 جون سے۔ بلدیاتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کو جواز بنا کر اپوزیشن نے 10 جون کو ہڑتال کی کال دی ہے جس کی روح سے عمل میں حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے کل منگل کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے جبکہ اپوزیشن نے اس APC میں شرکت سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ کانفرنس ہماری ہڑتال کی کال کو ناکام بنانے کے لیے بلائی جا رہی ہے۔ ہفتے کو ANP، JUIF اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مشاورتی اجلاس کیا جس کے بعد ANP کے رہنما میاں افتخار کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات اپوزیشن جماعتوں کو قبول نہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، لہذا خیبر پختونخوا کی حکومت مستعفی ہو ورنہ غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کی کال دی جائے گی۔ میاں افتخار کا کہنا تھا کہ دوسری جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا اور جب تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی احتجاج جاری رہے گا۔ اب عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کی ہڑتال کی کال کو چیلنج کر دیا ہے اور عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ کل کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کر کے یہ طے کریں کہ کب انتخابات کروانے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آج، آپ اگر 3 پارٹیز سنسیئر ہیں، آپ واقعی انصاف چاہتے ہیں، ری الیکشن کی تیاری کریں، بیٹھیں APC میں اور ری الیکشن کریں۔ اگر آپ نہیں ری الیکشن کے لیے تیار اور یہ گورنمنٹ کے کہہ رہی ہے ریزائن کریں، اس کا مطلب ایک ہے کہ آپ نے دھاندلی کی، آپ ڈر رہے ہیں الیکشن سے، آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا الیکشن پولنگ ڈے کے اوپر، ہمیں بھی اب پتہ چل گیا کیونکہ آہستہ آہستہ ہماری سب سے زیادہ تحریک انصاف کے کارکن ہمارے گھر میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے پولنگ ڈے پہ، انہوں نے ڈبے اٹھا لیے، انہوں نے ہر چیز کی حرکتیں کی ہیں، ہمارے پر پریشر پڑا ہوا ہے، ہمارے لوگ جلوس اور جلسے نکالنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے ANP نے اور خاص طور پہ JUI نے، ان دونوں نے مل کے کی ہے۔ خان صاحب واپس الزام لگا رہے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور JUIF نے دھاندلی کی ہے اس لیے APC میں نہیں آ رہے، اس لیے دوبارہ انتخابات کی کال کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے۔ عمران خان کے علاوہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اپوزیشن کو دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا کوئی اور تحقیقاتی ٹیم بنانے کی بھی پیشکش کی ہے اور اس کو وہ دہرا بھی چکے ہیں کہ میں یہ پیشکش کرتا ہوں۔ تحریک انصاف نے اپوزیشن جماعتوں کو کل APC میں اپنی شکایات رکھنے اور ان کا جو حل ہے وہ نکالنے کی دعوت دی ہے اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جس پیمانے پر ہوئے ان کا انعقاد بہت مشکل تھا، اپوزیشن دھاندلی والی جگہوں کی نشاندہی کرے، دوبارہ انتخابات کروانے کو تیار ہیں لیکن اپوزیشن ایسا نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف کی اتحادی پارٹی جماعت اسلامی بھی بلدیاتی انتخابات پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق تحریک انصاف کو مشورہ دے چکے ہیں
کہ وہ یونین کونسل جہاں شکایات ہیں وہاں دوبارہ انتخابات کروا لیا جائے، جبکہ جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر ابراہیم کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات کا مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو اے پی سی بلانے سے پہلے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا نوٹیفیکیشن روکنے کا اعلان کرے۔ ساتھ ساتھ اپوزیشن کی ہڑتال کی بھی جماعت اسلامی نے مخالفت کی ہے۔ اپنے اتحادی پر بھی تنقید کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی ہڑتال کی کال کے ساتھ نہیں کھڑی نظر آتی جماعت اسلامی۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی منظرنامہ کیا صورتحال اختیار کرنے جا رہا ہے اور اپوزیشن کا لائے عمل ہڑتال کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا میاں افتخار حسین صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے سر اے پی سی بلائی ہے، ساتھ ہی میں خان صاحب نے دیکھا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے کہ آپ کی طرف سے دھاندلی کی گئی ہے، عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی ایف نے دھاندلی کی ہے، ورنہ آپ اے پی سی میں آتے، دوبارہ انتخابات کا لائے عمل طے کرتے، اپنا موقف بیان کرتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر میاں نواز شریف کیئر ٹیکر کے انتخابات کے یعنی نتیجے میں وزیر اعظم بنتے ہیں، اس کو یہ مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میاں نواز شریف کی حکومت داندلی کی پیداوار تھی اس لیے میں استعفیٰ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی انہوں نے تو خود داندلی کی اور داندلی کو آرگنائز کیا، تو کیوں نہ پی ٹی آئی کی حکومت مستعفی ہو کے ایک نگران سیٹ اپ کے نیچے الیکشن ہو۔ اور یہ بات کہنا کہ ہم نے داندلی کی، یہ عجیب منطق ہے، اگر ہم نے کی پھر بھی حکومت ناکام ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ عمران خود مان رہا ہے کہ اے این پی اور جمعیت نے داندلی کی، تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ کوئی کیا سسٹم نہیں تھا؟ کیا یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے؟ یہ تو خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کی اور انہوں نے نہیں روکا تو یہ بھی اس حکومت کو جانا چاہیے۔ یہ تو تماشبین تو اس طرح نہیں ہوتا۔ مگر میاں صاحب، آپ نے مثال دی میاں صاحب کی کہ جب خان صاحب نے میاں صاحب سے استعفیٰ مانگا تو خان صاحب کا ایک موقف تھا، خان صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ حکومت جائے، اور خان صاحب نے آج یہ بات دہرائی بھی، خان صاحب کہتے تھے میاں نواز شریف مستعفی ہوں کیونکہ جتنے ادارے ہیں جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے وہ میاں صاحب کے ماتحت ہیں، تو ٹرانسپیرنٹ ہو نہیں سکیں گی، شفاف ہو نہیں سکیں گی تحقیقات، اس لیے میاں صاحب مستعفی ہوں۔ آپ اس وقت تو میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور عمران خان کے مخالف کھڑے ہوئے، اور آج آپ کا موقف بالکل برعکس ہے خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے۔ نہیں، برعکس موقف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے وقت میں جو یہ کام جو اس نے داندلی کی آواز اٹھائی، ایک سال بعد اٹھائی، ایک سال بعد اٹھانے کا پتہ چل رہا تھا کہ بدنیتی پہ مبنی ہے، وہ تو تڑمپائر کے انتظار میں تھا۔ ہم نے تو فوراً ہی جب داندلی انہوں نے کی تو اس وقت ہم نے آواز اٹھائی، یعنی ہمارے نیتوں میں تو کوئی، ہم نے تو الیکشن میں حصہ بھی لیا، ہم میدان میں بھی تھے۔ اس نے ایک سال سوچا، الیکشن مانا، سب کچھ کیا، اسمبلی گئے، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ داندلی ہوئی، تو دال میں تو کچھ کالا ہے۔ عمران صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی موقف اپنی جگہ پہ، ہم اس سیاست میں ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو موقف ہے یہ اصولوں پہ مبنی ہے، اور ان کا نہ جانے کس نے اس سے کہا، اور اس کے بعد پھر کس نے اس سے کہا کہ اب مان بھی جا اور استعفے واپس بھی لے، اسمبلی بھی جا، وہ تو اس کا تو اپنا ایک کھیل ہے۔ ہم تو سیاسی ورکر ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم میدان میں ہیں، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا۔ میاں صاحب، اے این پی تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی رہی ہے، اس بات کا پرچار کرتی رہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، یہاں تک یقین رکھتے ہیں کہ صوفی محمد کے ہاں آپ ڈائیلاگ کرنے گئے، حالانکہ سوسائڈ جیکٹس پہن کے طالبان آپ کے دائیں بائیں موجود تھے، اس حد تک آپ ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں۔ آج جب پاکستان تحریک انصاف آپ کو ڈائیلاگ کے لیے اے پی سی میں بلا رہی ہے، آپ ڈائیلاگ کے لیے نہیں جا رہے، آپ سڑکوں پر جا رہے ہیں، مطلب صاف ہے نا کہ آپ یا تو اس حکومت کو کام کرنے دینے میں مشکل ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ نہیں، مذاکرات سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر آج میں آپ کے سامنے اپنا موقف رکھ رہا ہوں تو یہ تو مذاکرات میں بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن عوامی ٹیمپو بن چکا ہے، تو یہ عوامی ٹیمپو کو توڑنے کے لیے اور ہمارا جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ اے پی سی بلائی ہے۔ آج اگر میں حکومت کے ساتھ بیٹھوں تو پبلک پر یہ اعتماد کیسے کرے گا کہ ہم نے اس کی داندلی کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ ہم بھی سیاست کرتے ہیں اور یہ بھی سیاست کرتے ہیں، ہم جو سیاست کر رہے ہیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں، ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ ان کی بات
عملی طور پہ ہم نے تو ان کی مینڈیٹ بھی مانا تھا، ہم نے تو تحفظات ہوتے ہوئے بھی ان کا مینڈیٹ مانا، لیکن آج انہوں نے جمہوریت کا مذاق اڑایا، جمہوریت کو اپنی گھر کی لونڈی سمجھ رکھی ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرنا، لوگوں کو گرفتار کرنا، لوگوں کو بدنام کرنا، ڈی آر او کو اپنے طرف یعنی انتظامیہ کو اپنے طور پہ استعمال کرنا۔ آج بھی الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میاں صاحب آپ نے کہا ٹیمپو بن چکا ہے اور یہ ٹیمپو کو ختم کرنے کے لیے اے پی سی بلا رہے ہیں۔ سب معذرت کے ساتھ ٹیمپو اگر بن چکا ہے، عوام کہاں ہیں جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، بلدیاتی انتخابات کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف احتجاج کرتے نظر آ رہے ہوں؟ ٹیمپو تو کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں 10 جون کی جو آپ نے کال دی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کال دے کے اور لوگوں کو سڑکوں پر لا کے آپ ٹیمپو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تو کوئی ٹیمپو نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں ٹیمپو، کوشش کر رہے ہیں ٹیمپو بنانے کی۔ ابھی نظر آ جائے گا نا۔ ایسا ہے کہ ابھی الیکشن تو ابھی سرکاری نتائج کا اعلان بھی نہیں ہوا، اور دھاندلی کے خلاف ہم نے 10 تاریخ کو جو ہے لوگوں کو یعنی احتجاج کے لیے بلایا ہے، تو 10 تاریخ کو آپ دیکھ لیں گے کہ ٹیمپو کیسے بنا ہے اور کیوں کر بنا ہے۔ ہم تو سیاست کی بات کرتے ہیں۔ اگر میری ذاتی گرفتاری کی بات ہو، آپ یقین کریں کہ میں 4 گھنٹے پی ٹی آئی نے مجھ پہ مشتعل ہجوم کے ساتھ حملہ کیا، 4 گھنٹے ہر سیکنڈ میں مرتا رہا، وہ آواز دیتے رہے کہ بندہ مرا ہے، اس کے بدلے میں افتخار ہمیں چاہیے۔ میں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اور میں وہاں پہ موجود رہا، اور اس دوران اس بچے کا باپ فرشتہ بن کے آیا اور اس نے کہا کہ میاں افتخار پہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ پھر ان پی ٹی آئی والوں نے اس کے باپ کو مارا کہ ہم آپ کے بیٹے کا بدلہ لے رہے ہیں اور تم میاں صاحب کا ساتھ دے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم چوڑیاں پہنو۔ مگر میاں صاحب دیکھیں، آپ کے ساتھ جو ہوا اس کو تو میرا خیال اکراس دا بورڈ اس کی مذمت کی گئی ہے، میڈیا نے اس کے لیے آواز اٹھائی، سیاسی جماعتوں نے آپ کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی۔ آپ کے ساتھ جو ہوا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غلط ہوا، مگر سیاسی جماعتیں ظاہر ہے وہ ایک مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کے، میں پھر کہہ رہا ہوں، معاملہ طے کرتی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ چاہیے، یہ حکومت مستعفی ہو پھر انتخابات کرائے ورنہ آپ سڑکوں پر آئیں گے۔ حکومت کہہ رہی ہے آنا ہے تو اے پی سی میں آؤ، استعفیٰ نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کا شکار رہا ہے آپ کا صوبہ، اور وہ اگر انسٹیبل ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ صوبہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ آپ دیکھیں کہ جب ہم سے فریق اتحاد کا میں صوبائی صدر ہوں اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہماری اپنی پارٹیاں ہیں، این پی بھی اپنی جگہ پہ ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، اسفندیار صاحب، وہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور اس صورتحال میں ہم نے فیصلہ کیا۔ اب چونکہ ایک جب نئی پوزیشن بنے گی تو پھر ہم مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں گے۔ اس وقت ہمارا جو فیصلہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل مؤدبانہ انداز میں، شریفانہ انداز میں اگر یہ استعفیٰ دے، جتنا یہ ڈٹ کے یعنی زبردستی کریں گے اتنا ان کا گراف گرے گا، اور یہ بات جو اب شروع ہو چکی ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، دھاندلی کی ہے، تو اس حوالے سے اس کی پوزیشن مزید کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کون سا جب دریا آتا ہے تو تب پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب پانچے اوپر کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ ابھی دریا دور ہے تو دریا پار کرتے وقت اس کا فیصلہ ہوگا، ابھی دریا تک جانا ضرور ہے۔ بہت شکریہ۔ میاں افتخار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما، احتجاج پر قائم ہیں، کل اے پی سی میں نہیں جا رہے۔ اور پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر ہوگا منڈی بہاؤالدین سے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر نہیں آ رہی، اور گلگت بلتستان کے انتخابات سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بالکل اچھی خبر نہیں آ رہی۔ ایک بریک کے بعد بات کریں۔ پروگرام میں بات کرتے ہیں مستقبل میں پاکستان کی اکنامک لائف لائن بننے والے اہم اکنامک زون یعنی گلگت بلتستان میں ہونے والے جمہوری مشق کی۔ آج گلگت بلتستان کی دوسری قانون ساز اسمبلی کے لیے 24 حلقوں میں انتخاب ہوا۔ ان 24 نشستوں کے لیے 7 اجلاس کردو، گلگت، ہنزا، کانچے، استور، غزر اور دیامیر میں 268 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے تقریباً 40% آزاد تھے۔ ان انتخابوں میں 17 سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، جس میں صرف حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے تمام 24 حلقوں سے امیدوار کھڑے کیے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے 22، پاکستان تحریک انصاف کے 21، مجلس وحدت مسلمین کے 15، جے یو آئی ایف کے 10 اور پرویز مشرف کی جماعت اے پی ایم ایل کے 13 اور جماعت اسلامی کے 6 امیدوار بھی میدان میں تھے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق
صاف نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کو برتری حاصل ہے اور اب تک کے جو غیر حتمی نتائج ہیں اس میں نون لیگ 10، پاکستان تحریک انصاف 3، مجلس وحدت مسلمین 1، اسلامی تحریک پاکستان 2 اور پاکستان پیپلز پارٹی مایوس کن طور پر 1 نشست لے سکی ہے، جبکہ 2 نشستیں آزاد امیدواروں نے لی ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا قیام 2009 میں ایک صدارتی آرڈر گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس کے تحت عمل میں آیا۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان کو اسلام آباد سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد 33 ہے، جس میں 3 ٹیکنوکریٹ جبکہ 6 خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ 24 نشستوں کے لیے عام انتخابات ہوتا ہے۔ اگست 2009 کے آرڈر کے بعد گلگت بلتستان کو اپنا وزیر اعلیٰ اور گورنر منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا۔ 2009 میں ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 24 میں سے 14 نشستیں حاصل کی۔ اس کے علاوہ 4 خواتین اور 3 مخصوص نشستوں پر بھی پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ 2009 کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کو 2 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے مہدی شاہ کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا اور 5 سال حکمرانی کی۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ جس صدارتی آرڈر کے تحت گلگت بلتستان اسمبلی کا قیام عمل میں آیا، اس میں عبوری حکومت کے قیام کی شک ہی نہیں تھی، اور اس شک کا اضافہ صدر ممنون حسین نے دسمبر 2014 میں کیا اور 13 دسمبر 2014 کو 5 سالہ مدت پوری ہونے کے بعد 12 رکنی عبوری کمیٹی شیر جہان میر کی سربراہی میں تشکیل دی گئی، جس کے ذمہ انتخابات کروانا تھا، جس کے بعد آج گلگت بلتستان میں انتخاب ہوا۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ ایک تاثر ہے کہ یہ ایک صوبے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اہم بات ہے جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی روح سے یہ صرف ایک تاثر ہے، کیونکہ اب بھی آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی میں اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اب تک حق نہیں ملا۔ موجودہ حکومت کا یہ ایک چیلنج ہوگا کہ وہ گلگت بلتستان کو آئین کے دائرے میں کیسے لاتی ہے۔ گلگت بلتستان کی اہمیت پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ چین کا بارڈر جہاں پاک چین راہداری ختم ہوگی وہ گلگت بلتستان سے ہوتا ہے ہونے جا رہا ہے، جس وجہ سے یہ علاقہ کاروباری مرکزی حیثیت حاصل کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی ہے، اس روٹ کو اور گلگت بلتستان کو بنیاد بنا کے کی گئی ہے۔ مگر یہاں یہ بات حیران کن ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے ہونے والی مشاورت میں گلگت بلتستان نظر نہیں آیا، اور اس بات پر بہت زیادہ اعتراض کیا گیا کہ ہمارے نمائندوں سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی، ہمارے لوگ اس اتنے اہم راہداری کے لیے شامل کیوں نہیں کیے گئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ اور پہلے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مہدی شاہ صاحب۔ مہدی شاہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ تقریباً صفایا نظر آتا ہے، آپ خود اپنی نشست ہار گئے ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ہاں دیکھیں جی، کیوں ہارا ہے یہ تو پھر ووٹر سے پوچھنا پڑے گا کہ میں کیوں ہارا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں جو بھی رزلٹ آیا ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جو ہمارے کوتاہیاں ہیں میں اس کو تو بیان ابھی اس لیے نہیں کروں گا، کسی اہم موقع پہ میں بیان کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ نون لیگ نے یہ کہا تھا کہ اگر وہاں ہمارے اکثریت ہوں گے تو ہم ان کو آئینی صوبہ دیں گے۔ ہمیں یہ اس چیز کی خوشی ہے کہ اب ان کی یہ باری اکثریت سے جیتا ہے، تو اور ہم اس دن کا انتظار کریں گے جو یہ لوگ ہمیں آئینی صوبہ دیں گے، جس میں ہمیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ لوگ نمائندگی دیں گے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر اسٹریٹ کوشچن کریں، آپ نے کہا کہ آئینی صوبہ دینے کا وعدہ کیا ہے نون لیگ نے، بالکل اگر وعدہ کیا گیا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، بٹ آپ نے کہا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، نون لیگ کی فتح قبول کرتے ہیں جمہوری طور پر تو اپنی ناکامی بھی قبول کرتے ہیں۔ جب آپ جمہوری طریقے سے بغیر کسی الزام کے اپنی ناکامی قبول کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی بری کارکردگی قبول کر رہے ہیں۔ 2013 کے بعد تو مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے، مگر 2009 سے 2013 تک 4 سال تو پیپلز پارٹی مرکز میں تھی، آپ کی اپنی جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود آپ کیوں نہیں پرفارم کر پائے، گلگت بلتستان کے مسائل کیوں نہیں حل کر پائے؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کہتے ہیں نا، میں نے کہا میں رزلٹ کو قبول کرتا ہوں، اپنے شکست کو تسلیم کرتا ہوں، ان کی جیت کو بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری بری کارکردگی کی وجہ سے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس دفعہ جو الیکشن ہوا، اس کے بیک گراؤنڈ میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس دفعہ مذہبی جماعتوں نے بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور اس میں MWM اور تحریک اسلامی، جس کے قائد ساجد علی نقوی صاحب تھے، اس کی وجہ سے مطلب یہ خدشہ ہوا، کیونکہ انہوں نے مذہبی کارڈ بڑے کھیلے۔
اس وجہ سے ہمیں ناکامی مطلب آپ ہی کو کیوں ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ گلگت بلتستان میں حکومت ہو اس کی پارٹی جیت جاتی ہے، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسرے نمبر پر بھی نہیں آئے، آپ پنجاب کی طرح ریپلیس ہو گئے ہیں دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف سے۔ وہ اس لیے نہیں جی، پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں بھی نواز شریف نے وہی رزلٹ نکالے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہاں یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہاں پر مرکز نے جو گورنر لگایا تھا، میں آج سے جو داندلی کی آج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو انہوں نے جو گورنر جس کے لیے لگایا تھا 3 مہینے، جو ان کے مقصد کے 18واں ترمیم کے بعد تو گورنر تو لگانا ہی نہیں چاہتا وہاں سے، وہ یہاں سے مقامی کسی کو لگانا چاہتا، لیکن ان کا پلان شروع سے یہی تھا کہ گورنر ان کا اپنے مرضی سے لگایا اور اس کو انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا، اور گورنر نے جو کام دکھانا تھا الیکشن سے 15 دن پہلے دکھا کے اسلام آباد میں آرام فرما رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ مہدی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شکست کو تسلیم کر رہے تھے جمہوری طور پر اور کہہ رہے تھے کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ کسی اور فورم پہ بات کی جائے گی، مگر تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے۔ ظاہر لمحہ فکریہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ بڑھتے ہیں منڈی بہاؤالدین کے قومی اسمبلی کے حلقے NA-108 پر ہونے والے ضمنی انتخابات کی طرف۔ NA-108 کے ضمنی انتخابات میں آج ہونے والی ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد سامنے آنے والے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے امیدوار ممتاز تارڑ کو واضح برتری حاصل ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار طارق تارڑ دوسرے نمبر پر ہیں۔ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اس نشست کے لیے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ قاف کے امیدوار بھی میدان میں تھے، تاہم شروع سے ہی یہ الیکشن نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جنگ قرار دیا جا رہا تھا۔ کئی پولنگ اسٹیشنز پر بھی تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے، جہاں تصادم بھی ہوا، جبکہ ووٹنگ شروع ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار طارق تارڑ نے پولنگ اسٹاف پر الزام لگاتے ہوئے دھمکی بھی دی۔ انتظامیہ کی یا شہر کے جو گنڈے آئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے ورکروں دوستوں کو کہا جہاں کوئی نون کا MP MLA مل جائے اسے جوتے لگاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے ایسے کیا تو ہم ان کی تہس نہس کر دیں گے۔ دھاندلی کی صورت میں کیا کریں گے؟ آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیا اور DRO سے رپورٹ طلب کر لی۔ واضح رہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں منڈی بہاؤالدین سے اعجاز احمد چودھری آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے۔ فتح کے بعد اعجاز چودھری نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، پھر 2014 میں انہوں نے نون لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور یہ دھرنے کے دوران ہوا تھا، اور خود عمران خان اعجاز چودھری کے گھر گئے تھے ان کی شمولیت کے لیے، اور پورے میڈیا نے یہ مناظر دیکھے تھے۔ نون لیگ کے امیدوار ممتاز تارڑ کی جانب سے دائر درخواست کے بعد کہ اعجاز چودھری کی ڈگری جعلی ہے، انہوں نے کاغذات نامزدگی میں ہیر پھیر کی تھی، جس پر 15 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ سناتے ہوئے اعجاز چودھری کو نااہل قرار دے دیا، اور اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ اب تک کے نتائج کے مطابق نون لیگ کے امیدوار ممتاز تارڑ کی کامیابی یقینی دکھائی دے رہی ہے، تقریباً ڈبل کا ان کا مارجن ہے، اور اس ضمنی الیکشن کو بہت اہمیت حاصل رہی۔ عمران خان، حمزہ شہباز، یوسف گیلانی اور سراج الحق سب نے اس کی اہمیت کو جانچتے ہوئے یہاں جلسے کیے، لوگوں سے خطاب کیا، ووٹ مانگے، اور اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف بنی تھی، اور اعجاز چودھری چاہتے تھے ایک اخباری رپورٹ کے مطابق کہ ان کے بھتیجے کو ٹکٹ دیا جائے اعجاز چودھری، اور بھتیجے کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے اعجاز چودھری نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی ان انتخابات میں حمایت نہیں کی۔ یہ سارا معاملہ کب ہوا؟ جب اعجاز چودھری دھرنے کے دوران نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، اس وقت ان پر کیس چل رہا تھا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف پنجاب چیپٹر کے سربراہ اعجاز چودھری صاحب ہی تھے۔ اس دور میں یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا، اور اب منڈی بہاؤالدین میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور کیمپین کے باوجود اچھی سچویشن میں نہیں نظر آ رہی۔ اعجاز چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو مقبولیت ہے اس کی واضح طور پر اس وقت مثال نظر آتی ہے منڈی بہاؤالدین کا الیکشن، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ جی شکریہ شاہ زیب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ضمنی انتخاب جہاں پر صوبائی اور مرکزی حکومت ہوتی ہے ایک نیچرلی اس کی فیور کی طرف جاتا ہے، لیکن منڈی بہاؤالدین NA-108 میں حکومت کے کچھ بہت ہی زیادہ نوازشات تھیں، یعنی لوگوں کو برگلا کے، لوگوں کو لالچ دے کے، انہیں عہدوں کا لالچ دے کے نون لیگ نے ایسی کیمپین کی کہ ایک دیوان مشتاق صاحب تھے جو نون لیگ سے آئے تھے تحریک انصاف میں، واپس انہیں اپنی طرف کھینچا اور ان کی بیٹی کو
آج سے 15 روز پہلے پنجاب کی اسپیشل نشستوں پہ MPA بنا دیا، اور اسی طرح کے دیگر کئی کام، کسی کو کوئی لالچ دے کے، کسی کو کوئی عہدہ دے کر، اور پورے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس کا پورا دھارا اور رخ جو ہے وہ بھی منڈی بہاؤالدین کے اس حلقے کی طرف کر دیا۔ چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی ریگنگ وغیرہ کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک سوال ہے اس میں معذرت کے ساتھ، وہ سوال یہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ ووٹر جو ہیں یہ اصولی ہو جاتے ہیں جب مخدوم جاوید ہاشمی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹ کیا وہ امیدوار جیتتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی آپ نے الزام لگایا تھا کہ پنجاب حکومت بھرپور لالچیں دے رہی ہے، اس وقت ووٹر نظریاتی ہوتا ہے اور آپ جشن مناتے ہیں، مگر آج جب نون لیگ جیت جائے تو ووٹر نظریاتی نہیں رہتا، ووٹر بک گیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے شاہ زیب آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، جو دھرنا تحریک کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور اس کے ووٹر کے اندر ایک پورا عزم اور حوصلہ موجود تھا، اور وہ جاوید ہاشمی صاحب کو ایک ایسا بنانا چاہتا تھا کہ جس نے پارٹی سے ڈیسیو کیا تھا، اور اس نے پورے رد عمل کے طور پہ سامنے آ کر یہ سارا کام کیا۔ جب آئسولیٹڈ انتخابات ہوتے ہیں، کوئی تحریک نہیں چل رہی ہوتی ہے، کوئی کمی کسی سطح تے تحریک انصاف نے نہیں چھوڑی۔ 108 میں کیمپین کرنے کے حوالے سے جو 6 تاریخ کو جلسہ ہوا جس میں چیئرمین تشریف لے گئے، منڈی بہاؤالدین کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شہر چھوٹا ہے اور دیہات بہت بڑے ہیں، اس لیے وہاں پر اثر و نفوذ حکومت کا اور حکومتی عہدیداروں کا وہ زیادہ تھا، وہاں پہ وزراء وفاقی ہوں یا صوبائی، وہاں پر سارے لوگ۔ اس میں بھی ایک سوال ہے کہ NA1 میں خان صاحب کو 1 لاکھ کے قریب ووٹ لے کے جیتے تھے پشاور میں، اس کے بعد جب بائی الیکشن ہوا تو اس میں سے 70-75 ہزار ووٹ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اگر صوبائی حکومت کا اثر و رسوخ ہوتا ہے اور ووٹر جو ہیں وہ صوبائی حکومت کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں اور آپ کے نظریاتی ووٹر اتنے پکے ہیں، تو NA1 میں یہ کیا ہوا تھا سر؟ NA1 کو تو یوں آپ سمجھ لینا کہ ابھی تو صوبائی حکومت نے آگے ہوش ہی نہیں سنبھالا تھا کہ NA1 کا بائی الیکشن آ گیا تھا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر سپلٹ تھا واضح طور پہ، تحریک انصاف کے 2 لوگ کھڑے ہو گئے تھے، ایک بیٹ کے نشان پہ اور ایک دوسرے نشان پہ، اور ووٹ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مختلف ضمنی انتخابات کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، تجزیہ کرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا حکومتی پارٹی نے اس کو فیئر چانس دیا حلقے کے لوگوں کو کہ وہ اپنے نمائندے کو منتخب کر سکے، یا انہیں دباؤ اور لالچ میں لے کر آئے اور اس کے نتیجے میں کوئی فیورز دیں، اور ظاہر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، دیہی علاقوں میں زیادہ نکلتا ہے۔ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے حوالے سے بتائیے، خان صاحب بار بار کہتے ہیں میں تو نظریاتی بنیادوں پر پارٹی ہے، نظریاتی بنیادوں پر لوگ آئیں گے، مجھے بتائیے گا اعجاز چودھری صاحب جو تھے، چودھری اعجاز صاحب، ان کو آپ نے پارٹی میں شامل کیا، یہ آزاد جیتے نون لیگ میں شامل ہوئے، دھرنے کے دوران نون لیگ چھوڑی آپ کے ہاں شامل ہوئے، اس کے بعد آپ کیونکہ پنجاب کے چیپٹر تھے، آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا تحقیقات کی، ان کے اوپر کیس چل رہا تھا اور وہ جعلی ڈگری کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوئے، آپ نے بھتیجے کو ٹکٹ نہیں دیا تو آپ کے امیدوار کو سپورٹ نہیں کیا۔ یہ نظریاتی لوگ ہیں جن کو خان صاحب دھرنے کے دوران بیچ میں لے کے آتے ہیں اور پھر عوام کو بتاتے ہیں کہ میری بڑی نظریاتی پارٹی اور اس میں سارے بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے شاہ زیب، خان صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ شمولیت کے لیے تو لوگ آ جاتے ہیں اور ہم ان کو کھلے دل سے شامل بھی کر لیتے ہیں، ظاہر ہے تحقیقات کرنے کا وقت وہ نہیں ہوتا ہے، تحقیقات کرنے کا وقت اصل یہی تھا جب تحقیقات کی گئیں تو یہ بہتر سمجھا گیا کہ ایک ایسی فیملی میں ٹکٹ نہ دیا جائے جس کے اوپر یعنی صرف الزامات ہی نہیں ہیں، سپریم کورٹ تک اس فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا گیا ہے، چنانچہ ایک متبادل کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کر آئے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کے اعتبار سے تحریک انصاف نے اپنے نظریے اور اپنی فکر کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس وقت تک کے نتائج کے مطابق نون لیگ جیت چکی ہے، غیر حتمی نتائج کے مطابق۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کیونکہ پنجاب کو کے چیپٹر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت جگہ پر اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آرگنائزیشنل معاملات میں، اپنے دوسرے معاملات میں؟ صرف یہ سمجھ لینا کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ لالچ دے کے اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے مختلف معاملات میں، آپ نہیں سمجھتے؟ میں تو شاہ زیب آپ سے عرض کرتا ہوں جتنا آپ نے کہا ہے نا اس کو 100 سے آپ
ملٹیپلائی کر لیجئے. اتنا زیادہ ہمیں خود درست ہونے کی ضرورت ہے اور اتنی ہی زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جس یعنی اصولی موقف کو تحریک انصاف لے کر گزشتہ 5 سال میں پاکستان کے عوام کے سامنے آئی ہے، اس میں جو کوتاہیاں اور کمیاں اور کجیاں ہیں وہ فوراً ہمارے اپنے ہی لوگ اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں. کہیں کسی کو باہر سے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ وہ لوگ اٹھ کر آئے ہیں کہ جو ایک شفاف پاکستان چاہتے ہیں، جو کھرا پاکستان چاہتے ہیں. اس لیے میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں کہ ہمیں اپنی کمزوریوں پہ، کوتاہیوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور بہتر سے بہتر فیصلہ کرنا چاہیے اور اس فیس کو سامنے لے کے آنا چاہیے جو تحریک انصاف کی فلسفی، اس کی فکر اور چیئرمین عمران خان کے ویژن کے مطابق لوگوں کو نظر آتا ہو. ہمیں کئی سبق اس طرح کے مل چکے ہیں اور ہم کوشش کریں گے. اعجاز صاحب بہت شکریہ. جو صاحب کہہ رہے تھے کہ ضرورت ہے اور اپنی تصحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے سوال کیا تھا، کہتے ہیں اس کو 100 سے ملٹیپلائی کرنے کی، اپنی سمت درست کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کو بھی ضرورت ہے. پروگرام میں ایک بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کوئٹہ میں بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے لیے جینا مشکل ہے. کلنگ کا سلسلہ ماضی میں بھی ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے. اس پر بات کریں گے تفصیل سے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں اب شامل کریں گے گزشتہ روز کوئٹہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی، جہاں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 5 افراد جاں بحق ہو گئے. کوئٹہ میں گزشتہ چند ماہ کے دوران ہزارہ برادری کے افراد کے حملوں میں تیزی آ گئی ہے. کل کے واقعے سے پہلے بھی 25 اور 27 مئی کو فائرنگ کے واقعے میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ 27 اپریل کو بھی کوئٹہ میں نامعلوم افراد کے حملے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے تھے جن کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا. جبکہ اس سے قبل بھی متعدد موقعوں پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 1999 سے 2012 تک 800 ہزارہ برادری کے افراد مختلف دہشت گرد حملوں میں مارے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران بھی 200 سے زائد ہزارہ برادری کے افراد شدت پسندوں کا نشانہ بن چکے ہیں. ہزارہ برادری کی تنظیم ہزارہ قومی جرگہ اور شیعہ تنظیم قومی یکجہتی کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق جان و مال کو درپیش خطرات کی وجہ سے 1999 سے لے کر 2013 تک تقریباً 2 لاکھ ہزارہ بلوچستان چھوڑ کر پاکستان کے دیگر شہروں میں منتقل ہوئے یا پھر ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے. یہ تمام اعداد و شمار بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ملک کی ہزارہ برادری کی مسلسل شدت پسندوں کے عتاب کا شکار ہونے کے باوجود کوئی داد رسی نہیں نظر آتی، لیکن حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے انہیں تحفظ دینے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے پاک چین اقتصادی راہداری کا باقاعدہ اعلان ہوا ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں کی مختلف کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے. 11 اپریل کو بلوچستان کے شہر تربت میں نامعلوم افراد نے چینی صدر کی آمد سے 10 روز قبل فائرنگ کر کے 20 مزدوروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. پھر 20 اپریل کو چینی صدر جی جن پنگ کے تاریخی دورے پر پاکستان جب آمد ہوئی، اس دوران پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا باقاعدہ اعلان ہوا اور اس پاک چین اقتصادی راہداری کا مرکزی روٹ بلوچستان سے گزرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک لسانی طور پر اٹیک کیے جاتے ہیں، کبھی جو سیکٹیرین بیسس پر اٹیک کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہو رہا ہے. تحفظ دینے کے لیے حکومت بلوچستان نے کیا کوئی ایکشن پلان ترتیب دیا ہے کہ ہزارہ برادری کو یا پھر دوسرے جو بلوچستان کے شہری ہیں ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے؟ اس پر بات کرتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز بگٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک دم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کارروائیوں میں شدت پسندوں کی کارروائیوں میں تیزی ہوئی ہے. پہلے ایک لسانی عنصر تھا جس کے بعد APC بھی ہوئی، اب ایک دوبارہ سیکٹیرین عنصر نظر آتا ہے اور ہزارہ برادری کو مختلف 3 واقعات میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. کیوں صوبائی حکومت یہ روکنے میں ناکام ہے؟ شکریہ شاہزیب بھائی. دیکھیں، اس دونوں وائلنس کو علیحدہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو مرج بھی کرتے ہیں. بنیادی بات تو آپ نے اپنے انیشیل میں کہہ دیا کہ یہ تمام کا تمام خاص طور پہ جب پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے اس میں بڑی شدت آئی ہے، اور یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ اس میں را اور ہاسٹائل ایجنسیز اور بھی ہیں، ان کی انوالومنٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں.
अब जहां तक हमने हुकूमत संभाली उस वक्त से लेकर एक दफा हम अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर करने में कामयाब हुए थे। 40% हमने डिक्रीज किया था क्राइम रेट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, आप देखें कि जिस तरह हमारे पश्तून भाइयों की शहादत हुई है, जिस तरह पंजाबी और सिंधी भाइयों को वहां पे मारा गया, मैं इतना जरूर आपको कह दूं कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी और सिंधी को नहीं मारा, किसी बलोच ने किसी पश्तून को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। और मोटिव इसका यकीनन यही है कि इंडियन रॉ फंडेड लश्कर इस पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को नाकाम करना चाहती है। खास तौर पे आपने देखा होगा कि जब हमारी नेशनल लीडरशिप मालिक साहब, हमें पिछले दिनों मालिक साहब ने भी ज्वाइन किया था, वजीर आला साहब ने, उन्होंने कहा था कि इस इन्वॉल्वमेंट की बात हुई है। मैंने फिर बात की थी कि जी जाहिर है पाकिस्तान में जब मुख्तलिफ कार्रवाइयां हो रही हों और अगर उसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट हो तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट के इदारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोकें, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोकें। हमें ये बताइए, और सिर्फ रॉ के ऊपर या दूसरी बैरूनी एजेंसीज के ऊपर डालना बेहतर है, क्योंकि ठीक है कि जब से इकोनॉमिक रूट की बात आई है तब से इन कार्रवाइयों में तेजी आई है, कभी लिसानी फसाद की कोशिश, कभी सेक्टेरियन फिरका वाराना फसाद की कोशिश, मगर माजी में हजारा बरादरी टारगेट होती रही है। 800 अफराद का मैंने नंबर दिया है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर से पहले की बात है, तो इसमें एक फिरका वाराना अंसर मौजूद है, क्या उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बरियो ज़िम्मा बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ कि किसी और पे इल्जाम लगाऊं। यह हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी है अपने लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की। अब जहाँ तक ये सेक्टेरियन वायलेंस की आप बात करें, हमने बड़े हाई वैल्यू टारगेट न्यूट्रलाइज किए अपने सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से। उसमें उस्मान सैफुल्लाह कुर्द इनका सरबराह था लश्कर जंगवी का बलूचिस्तान में, वो भी मारा गया। इसी तरह बहुत सारे इनके लोग अभी इस वक्त हमारे पास जेलों में मौजूद हैं, बहुत सारे हमने पकड़े हैं। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दिन रात उसमें मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, हमारे पास पोरस बॉर्डर्स हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिस मेहनत से काम कर रही हैं, उसमें हमारी बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हमारे उसमें है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, मगर बुगटी साहब मुझे ये बताइएगा कि ये रॉ के आंसर को रोकने के लिए, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि आप खुद भी बारहा इस बात का इज़हार कर चुके हैं, एपीसी हो गई, पाकिस्तान की सारी क़यादत ने मिलकर उस एपीसी में शिरकत की, रॉ ये कार्रवाइयां दोबारा ना करे, क्योंकि आप वज़ीर दाखिला होते हुए कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व है। इसके लिए क्या किया है? उन्हें रोकना तो है ना, ये तो नहीं हो सकता कि रॉ ने किया है तो कोई बात नहीं है और फिर जो दूसरा फिरका वाराना आंसर है उस पर से तवज्जो कम हो जाए। कुछ करना तो है ना हुकूमत में। देखिए ना, अब ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन शाहजेब भाई इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है और इसको जो काउंटर करना है, इट इज नॉट सो इजी। जब ऐसे सिचुएशन में कि यकीनन रॉ बिल्कुल करेगा, जब हम जहां हमारी वीकनेसेस देखेगा, वो हमारी वीकनेसेस कभी एथनिसिटी की बुनियाद पर देख लेता है और कभी सेक्टेरियन की बुनियाद पर देख लेता है, वो तो वहां पे स्ट्राइक करता है। अब हम उसको किस तरह काउंटर करते हैं? पहले तो ये जो नैरेटिव की जंग है, सबसे पहले तो आपने मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस को, खासतौर पे ये जो बलोच नेशनलिस्ट की तरफ से या बलोच मिस्क्रिएंट्स की तरफ से हो रहा है, मॉरली जब वो मैं देखता हूं कि वो नाराज बलोच उनको लोग कह रहे होते हैं, तो मॉरली तो एक कदम हमारी फोर्सेस उसमें पीछे हो गई। और इसी तरह हम समझते हैं कि पूरे ये जंग अकेले नहीं लड़ी जाएगी, पूरे नेशन के सपोर्ट की जरूरत है, की तरफ से लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बताएं कि किस हद तक इस जंग को लड़ने के लिए पूरी नेशन की सपोर्ट की जरूरत है। कार्रवाइयां बलूचिस्तान में होती हैं, चाहे वो कोई फिरका वाराना तंजीम करे या फिर किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी, भारत की एजेंसी रॉ करे, बहरहाल ये हमले रुकने चाहिए, हमारे शहरियों की हिफाजत होनी चाहिए। जाते जाते प्रोग्राम में शामिल करते हैं खबर मलाला यूसुफजई से मुताल्लिक। 2012 में तालिबान ने सवात के शहर मेंगोरा में मलाला पर उस वक्त हमला किया था जब वो स्कूल से घर जा रही थी। इस हमले में मलाला सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गई थी, जबकि उसकी दो साथी तालिबात भी जख्मी हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता बरस मलाला पर हमला करने वाले 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया था। रवां बरस 30 अप्रैल को यह खबर सामने आई कि उन 10 मुल्जिमान को सवात की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, मगर गुज़िश्ता दिनों गैर मुल्की मीडिया में पाकिस्तानी हुकाम के हवाले से यह खबर आई है कि 10 मुल्जिमान की सजा से मुताल्लिक पहले आने वाली इतलात गलत थी। सजा सिर्फ 2 मुल्जिमान को हुई, जबकि बकिया को अदम सबूत या शक की बिना पर बरी कर दिया गया था। इतना बड़ा वाकया और मलाला यूसुफजई के साथ उसके बाद ये लोग पकड़े गए, उसके बाद इनका रिहा हो जाना एक और लम्हा फिक्रिया है कि हम किस हद तक दहशतगर्दों को पकड़ने की सलाहियत रखते हैं और अगर पकड़ लें तो उसके बाद सजा देने की सलाहियत रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अरबाब इख्तियार इस हवाले से भी कोई एक्शन लें, क्योंकि ये एक ऐसा वाकया है, दूसरे तमाम वाकयात भी उतने ही अहम हैं, लेकिन ये ऐसा वाकया है जिसमें सारी बैनुल अक़वामी बरादरी और पाकिस्तान के लोग
غور سے دیکھ رہے تھے کہ اس واقعے کی کس طریقے سے سزا ہوتی ہے، کس طریقے سے دہشت گردوں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔